اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سورۃ الانعام پارہ نمبر 8 آیت نمبر 151 لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ قل، آپ فرمائیے، تعالو، آؤ، اتلو، میں پڑھ کر سناؤں، ما، جو کچھ، حرم، حرام کیا ہے، ربکم، تمہارے رب نے، علیکم، تم پر، اللہ تشرکو، کہ تم نہ شریک بناؤ، بھی، اس کے ساتھ، شیئن، کسی بھی چیز کو، وبالوالدین، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ، احسانا، احسان کرو، ولا تقتلوا، اور تم قتل نہ کرو، اولادکم، اپنی اولاد کو، من، سے، املاق، مفلسی، نحن، ہم، نرزقکم، رزق دیتے ہیں تمہیں بھی، وإیاہم، اور انہیں بھی، ولا تقربوا الفواحش، ولا تقربوا، اور تم مت نزدیک جاؤ، الفواحش، بے حیائی کی باتوں کے، ما، ظہرا، جو ظاہر ہوں، منہا، ان میں سے، وما، اور جو باطنا، پوشیدہ ہوں، چھپی ہوئی ہوں، ولا تقتلوا، اور نہ تم قتل کرو، النفس، اس جان کو، التی، جسے، حرم، حرام کر دیا ہے، اللہ، اللہ نے، الا بالحق، سوائے حق کے، ذالکم، یہ ہیں وہ باتیں، وصاکم، حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جن کا، لعلکم، تاکہ تم، تعقلون، سمجھو، بریکٹ میں آ جائے گا حقیقت کو۔ معزز ناظرین کرام، آیت مبارکہ کا ربط آیات سماعت کیجیے گا۔ اللہ پاک نے گزشتہ تمام آیات کے اندر یہ بات واضح فرمائی ہے کہ مشرکین محض اپنی مرضی سے، اپنے تخمینے سے، اپنی قیاس آرائیوں سے، اور اپنے شرکیہ عقائد اور احکام کے ساتھ، اور شرکیہ شریعت کے ساتھ، وہ جن جانوروں کو حرام قرار دیتے ہیں، وہ جانور ہرگز حرام نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حلال رکھا ہے۔ اب یہاں پر اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے ایک بڑی ہی عظیم بات ارشاد فرمائی ہے۔ ان آیات کی جو فضیلت ہے، اس فضیلت کے حوالے سے ایک بات سماعت کیجیے گا۔ یہاں سے چھٹے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، 8واں پارہ اور چھٹا رکوع، اور یہ آیت کا نمبر ہے 151۔ آیت نمبر 151، آیت نمبر 152 اور آیت نمبر 153، ان تین آیتوں کے اندر اللہ کریم نے کل 10 احکام نازل فرمائے ہیں۔ آپ ان کا نام رکھ لیجئے، احکام عشرہ، عشرہ کہتے ہیں 10 کو۔ تو 10 کے 10 جو احکام ہیں، ان کی فضیلت یہ ہے کہ یہ پچھلی تمام آسمانی کتابوں کے اندر مشترک رہے۔ اللہ پاک یہی احکام نازل فرماتا مختلف صحائف کے اندر اور مختلف آسمانی کتابوں کے اندر۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت بڑے یہود کے عالم ہوئے، بعد ازاں مسلمان ہو گئے۔ یہ فرماتے ہیں کہ تورات کا آغاز انہی آیتوں سے ہو رہا ہے، یعنی تورات کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے یہی 10 احکام نازل فرمائے ہیں۔ یہ جو آیت نمبر 151 ہے، اس کے اندر جو احکام آ رہے ہیں ان کی تعداد بن رہی ہے 5 احکام آیت 151 کے اندر ہیں، 6، 7 اور آگے 8۔ یہ 6، 7، 8 اور 9، 6، 7، 8 اور 9 یہ آیت 152 میں آ رہے ہیں، اور 10واں جو حکم ہے وہ آیت 153 میں آ رہا ہے۔ اللہ کریم نے یہاں اس آیہ مبارکہ کے اندر جو احکام نازل فرمائے ہیں، میں چیدہ چیدہ وہ آپ کو ہیڈنگ کے ساتھ پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 1، حکم نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو۔ نمبر 3، اپنی اولاد کا قتل نہ کرو۔ نمبر 4، فحاشی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ۔ نمبر 5، کسی بھی انسان کا قتل نہ کرو۔ یہ 5 احکام اس آیہ مبارکہ کے اندر آ رہے ہیں۔
اب یہاں پر اللہ پاک نے جو انداز اختیار فرمایا ہے وہ انداز ہے اہمیت دلانے کے لیے۔ اللہ پاک نے یہاں دو لفظ رکھے بالکل شروع میں، ایک لفظ قل آپ فرما دیجئے، اور دوسرا لفظ ہے تعالو، آؤ۔ یہ جو دونوں لفظ ہیں قل اور تعالو، یہ اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہیں کہ ان احکام کی کیا اہمیت ہے۔ اور جتنی بھی آیتوں کے اندر لفظ قل آتا ہے ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں، یہ قرآن مجید کی ہر آیت یہ زبان رسالت مآب سے ہی تو ادا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس کی زبان میں بولتا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہی سارا قرآن پاک ادا ہوا۔ لیکن یہ کہنا کہ محبوب یہ بات آپ فرما دیجئے، ہر بات تو حضور ہی تو فرما رہے ہیں، ہر آیت حضور ہی تو ارشاد فرما رہے ہیں، مگر قل کہہ کر اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر اس اہمیت کا احساس دلاتا ہے کہ یہ بات میرا محبوب تم سے کہہ رہا ہے، میرا پیغمبر تم سے یہ بات کہہ رہا ہے۔ آگے تعالو، ادھر آؤ، ادھر آؤ، یہ ادھر آؤ کہہ کر بھی اہمیت کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ اب جو احکام بیان ہو رہے ہیں وہ ہمتن گوش ہو کر سننا۔ اب جو احکام بیان ہو رہے ہیں وہ احکام، ان میں سے ہر حکم تمہارے جسم کا ایک ایک انگ، ایک ایک عضو وہ کان بن جائے، ہمتن گوش ہو جاؤ، ہمتن گوش ہو کر اللہ کے احکام کو سنو، انتہائی اٹینٹیو ہو کر، انتہائی متوجہ ہو کر، بیداری کے ساتھ اور پورے جوش و خروش کے ساتھ ان احکام کو سنو، کیونکہ ان میں سے ہر حکم انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں ایک بات میں یہ بھی واضح کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اس جگہ پہ کیوں رکھا۔ اس کی وجہ یہ تھی، یہ بتانا تھا کفار و مشرکین کو کہ اے کافرو اور اے مشرکو، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو تم حرام کہتے نہیں ہو، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہی نہیں ان کو تم حرام بنانے پر تلے ہوئے ہو۔ یہ ہے تمہاری دوہری سوچ، یہ ہے تمہاری سوچ کا تضاد، تصادم، اور یہ ہے تمہارے اس جھوٹے دین کی بنیاد کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ حلال کہتا ہے تم ان کو حرام کہتے ہو، اور جن کو وہ حرام کہتا ہے ان کو تم حلال کہتے ہو۔ کیا تمہاری سوچ ہے؟ کیا تمہاری احمقانہ سوچ ہے؟ کس قدر تم بے وقوف ہو گئے، کس قدر تم گمراہ ہو گئے، کس قدر تمہاری عقلوں کے اوپر پردے پڑ گئے۔ منسوب کرتے ہو ان احکام کو اللہ کی طرف، اور جو احکام اللہ نے اتارے ہیں ان کو تم مانتے ہی نہیں ہو۔ آپ یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ابھی 10 احکام بیان ہو رہے ہیں، یہ 10 کے 10 احکام، میں نے جیسا کہ پہلے عرض کر دیا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف میں بھی آئیں، اور یہ تمام آسمانی کتابوں کے اندر بھی آئے، اور ابھی قرآن پاک کے اندر بھی آ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید پچھلی شریعتوں کی ہی ایک کڑی ہے، یہ اس زنجیر کی کڑی ہے جس زنجیر کی آخری کڑی قرآن مجید ہے۔ پہلی کڑیاں ان کے اندر بھی احکام یہی رہے، ان کے اندر بھی بنیادی احکام، مرکزی احکام یہی رہے۔ اچھا، ان آیتوں کو آیات محکمات بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو بالکل محکم ہیں، واضح ہیں، ان کی مراد واضح ہے، ان کا مطلب واضح ہے۔ اب سنیے گا آیت مبارکہ کو، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، آپ فرمائیے آؤ میں پڑھ کر سناؤں جو کچھ حرام کیا ہے تمہارے رب نے تم پر۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے رب نے تم پر حرام کیا 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 ہے۔ جن چیزوں کو تم حرام بنانے پہ تل گئے ہو وہ حلال ہیں، وہ حرام ہیں ہی نہیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ کے احکام کے اندر اتنے بڑے پیمانے پر تم رد و بدل کرتے ہو، اتنے بڑے پیمانے پر اللہ کے احکام کو تبدیل کر کے رکھ دیتے ہو کہ اس کی اصل شکل ہی بگڑ جاتی ہے، دین کا اصل چہرہ ہی مسخ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ بناؤ۔ پہلی بات یہ زور دے کر کی گئی کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی چیز اللہ میں شریک نہیں ہو سکتی، کوئی چیز اللہ کے مساوی نہیں ہو سکتی، کوئی چیز اللہ کے پیرالل نہیں ہو سکتی، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے ہم سر ہم پلہ نہیں ہو سکتی۔
کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی مشابہت آ سکے، کوئی مماثلت آ سکے، کوئی مطابقت آ سکے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ دوسری بات وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اچھا، اگر آپ حضرات یہاں غور فرمائیں گے، جملہ اسلوب کے مطابق جو کلام چل رہا ہے، اس کلام کے مطابق جملہ ایسے ہونا چاہیے تھا، اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو۔ یعنی یہاں پر منفی جملے آ رہے ہیں، منفی۔ ایک ہوتا ہے مثبت جملہ، ایک ہوتا ہے منفی جملہ۔ سارے جملے یہاں پہ منفی آ رہے ہیں۔ دیکھو اللہ تشرکوا بہ شیئا، اور آگے جو دوسرا حکم دوسرے کو چھوڑ کے تیسرا پڑھ رہا ہوں، جو تیسرا حکم دیا اس میں دیکھیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور اگر آپ آگے دیکھیں حکم نمبر 4 وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور آگے حکم نمبر 5 دیکھیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ۔ سارے احکامات کے ساتھ لا آ رہا ہے، منفی جملے آ رہے ہیں، اور اگر آپ اس کو کہیں گے تو یہ فعل نہیں کے جملے ہیں۔ حکم دیا جا رہا ہے اور حکم دے کر روکا جا رہا ہے کہ مت کرو یہ کام۔ ایک جو جملہ تھا بیچ میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے فعل نہیں کے ساتھ ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مثبت انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ فعل امر ہے، باقی سارے فعل نہیں ہیں۔ یہ جو ایک حکم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فعل امر کے ساتھ دیا، باقی احکامات کو فعل نہیں کے ساتھ رکھا، منفی جملے رکھے، اور اس ایک جملے کو اللہ تعالیٰ نے مثبت رکھا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اگر یہاں منفی جملہ بنتا تو وہ یوں بن جاتا اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منفی جملہ کیوں نہیں بنایا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ منفی جملہ بنا دیتا تو پھر صرف اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ حرام ہوتا، بس صرف نافرمانی کرنا۔ یعنی اگر ماں باپ کوئی حکم دیتے ہیں ٹھیک ہے، اس حکم کو پورا کر دو، مگر اس طرح حکم دے کر وہ فوائد حاصل نہیں کیے جا سکتے تھے جو فوائد مثبت جملے کے ساتھ حاصل ہو سکتے تھے۔ مثلا جیسے میں عرض کر رہا تھا، وہ صرف نافرمانی حرام ہوتی، ماں باپ کوئی حکم دیتے تو اس حکم کو پورا کرنا لازم ہوتا، مگر دل کے اندر اپنے ماں باپ کا ادب، دل کے اندر اپنے ماں باپ کا احترام وہ نہ ہوتا۔ ایک شخص کہہ سکتا تھا مجھے دل سے ماں باپ کا احترام کرنے کا حکم ہی نہیں دیا گیا، مجھے تو بس صرف حکم عدولی کرنے سے روکا گیا ہے، حکم کو نہ ماننے سے روکا گیا، بس میں والدین کا ادب کروں یا نہ کروں، احترام کروں یا نہ کروں، مجھے اس کا حکم ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو مثبت انداز میں رکھا تاکہ زیادہ فوائد حاصل کیے جا سکیں۔ اللہ پاک نے یہ بات ثابت کر دی کہ ماں باپ کی صرف نافرمانی نہیں کرنی بلکہ ماں باپ کے ساتھ احسان بھی کرنا ہے۔ وہ احسان کیا ہے؟ وہ احسان یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بات بھی کرو تو نرمی سے کرو، گفتگو بھی کرو، کلام بھی کرو، نرمی سے کرو۔ ماں باپ کا دل و جان سے ادب اور احترام کرو، ان کا مقام، ان کا مرتبہ ہر وقت تمہارے پیش نظر رہے۔ ماں باپ کو جھڑکنے کے انداز میں بات نہ کرو، ڈانٹ کے انداز میں بات نہ کرو، اپنے ماں باپ سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، ماں باپ کی دل آزاری نہ کرو، ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ۔ آپ اس کے کتنے معنی بیان کر سکتے ہیں، احسان کے معنی۔ حکم احسان کے ساتھ دیا، حالانکہ جملے سارے منفی تھے، مگر اس ایک جملے کو اللہ تعالیٰ نے مثبت رکھ کر بہت بڑے حقائق کو اللہ پاک نے یہاں پر آشکار فرما دیا ہے کہ ماں باپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اور جب ماں باپ کے احسان کی بات کی تو شرک کی ممانعت کا حکم دے کر دوسرے نمبر پر جو حکم دیا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے۔ اس سے بھی آپ ماں باپ کی قدر و منزلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو پہلا حکم دیا، اگر آپ اس پہلے حکم کی ضد بنائیں گے تو وہ ضد توحید بنے گی۔ حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اس کا مثبت جملہ کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ایک مانو، توحید پر قائم رہو۔ دوسرا حکم، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ متضاد کیا بنے گا؟ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو۔
اب آگے تیسرا حکم سنیے گا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے، کیونکہ عرب کے معاشرے کے اندر جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، وہاں ساتھ ہی ساتھ بعض قبائل کے اندر بچوں کا قتل عام بھی ہوتا تھا، لڑکوں کو بھی لوگ قتل کر دیتے تھے۔ ایک تو لڑکیوں کا قتل ہے اور ایک لڑکوں کا قتل ہے۔ لڑکیوں کا قتل ہوتا تھا شرم و عار کی وجہ سے کہ ہمیں لوگ کہیں گے کہ یہ ایک بیٹی کا باپ ہے، اور کل کو مجھے بیٹی جب بیاہنی پڑے گی تو میرے لیے یہ کتنی ذلت کا باعث ہوگا۔ اسی طرح وہ اپنی نرینہ اولاد کو، اپنے بیٹوں کو بھی قتل کر دیتے، اپنے بیٹوں کو بھی مار دیتے، اور بیٹوں کو مارنے کی جو وجہ ہوتی تھی وہ ہوتی تھی بھوک، کہ ہم ان کو کھلائیں گے کہاں سے، ہم ان کو پلائیں گے کہاں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم اس لیے دیا کیونکہ بعض لوگوں کو مغالطہ یہ ہو گیا، عرب کے معاشرے کے اندر مغالطہ انہیں یہ ہو گیا کہ ہم ان کے رزاق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات ثابت کی، نحن نرزقکم وإیاہم، رزاقی کی صفت اللہ تعالیٰ کسی انسان کو عطا نہیں فرماتا، وہ فرماتا ہے رزاق ہم خود ہیں، عطا کرنے والے ہم ہیں، رزق عطا کرنے والے ہم ہیں۔ نحن نرزقکم، ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی، وإیاہم، اور ہم رزق دیتے ہیں انہیں بھی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب جسم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اپنے ذمہ کرم پر ہے اس جسم کو رزق مہیا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ذمہ کرم پر ہے۔ آج کے اس جدید دور کے اندر چونکہ عرب کے معاشرے کے اندر تو جہالت تھی، علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اب چونکہ معاشرہ تعلیم یافتہ ہو چکا ہے تو اب اس گناہ کا ایک بڑا پیارا سا نام رکھ دیا گیا ہے، اور لوگوں کو یہ کوئی برا نام بھی نہیں لگتا۔ یہ اس کا نام اچھا ہو جانے کی وجہ سے لوگوں کو یہ عمل، یہ فعل، اس کے اندر انہیں کوئی قباحت محسوس ہی نہیں ہوتی، کوئی برائی انہیں محسوس ہی نہیں ہوتی، نام رکھ دیا گیا اس کا فیملی پلاننگ۔ لیکن فیملی پلاننگ کے نام پر بھی یہی ہو رہا ہے، لوگ یہی سوچتے ہیں، جو آج کے جدید دانشور ہیں وہ یہی سوچتے ہیں رزق کم پڑ جائے گا، ہم کہاں سے کھائیں گے، لہذا انہیں مار دو، انہیں موت کے گھاٹ اتار دو۔ تو انسان کا جو قتل ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے یہاں منع کیا۔ تیسرے نمبر پر، نہ قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے، رزق دیتے ہیں ہم تمہیں بھی اور رزق دیتے ہیں انہیں بھی۔ نمبر 4 پر اللہ پاک نے جو حکم دیا ہے وہ دیکھیے گا، وہ حکم ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور مت نزدیک جاؤ بے حیائی کی باتوں کے، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہوں ان میں سے اور جو چھپی ہوئی ہوں۔ آسان لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے، ہر قسم کے برے عمل سے، ہر وہ عمل جس کے اندر کسی بھی درجے کی کوئی برائی پائی جاتی ہو، وہ عمل، وہ برا عمل، خواہ سر عام ہو خواہ چھپ کے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ جس گناہ کو مراد لے سکتے ہیں وہ ہے بے حیائی، وہ ہے زنا، وہ ہے برا عمل، وہ ہے قبیح عمل۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک واحد لفظ ذکر نہیں کیا بلکہ جمع لفظ ذکر کیا ہے، فاحشہ نہیں کہا، فواحش کہا ہے، ہر طرح کی بے حیائی۔ اور جب حکم دیا تو حکم کو بڑا جامع رکھا، اللہ تعالیٰ نے بڑا وسیع حکم رکھا۔ اللہ پاک نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ برے کام مت کرو، بے حیائی مت کرو، زنا مت کرو، بلکہ فرمایا زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اب اس کے زنا کے قریب جانے سے مراد کیا ہے؟ بھئی جب نوجوان بچے، نوجوان بچیاں گانے سنیں گے، فحش گانے سنیں گے، فحش گانے دیکھیں گے، ناچ گانے دیکھیں گے، اسی طرح فلمیں ڈرامے دیکھیں گے، تو اس کے ساتھ پھر جو برائی کے عناصر ہیں، برائی کی جو دعوت ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہوگی۔ اور اگر کوئی انسان برے کاموں میں ملوث ہوگا تو وہ جو انتہائی برا کام ہے اس سے پھر بچ نہیں پائے گا۔ تو اس انتہائی کبھی عمل سے، عمل زنا سے اگر کوئی دور رہنا چاہتا ہے تو اسے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی، اور ہر ایسے گناہ سے جو انسان کو زنا کی طرف لے کر جائے اس سے بچنا ہوگا۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا، تقربوا، قریب بھی مت پھٹکو، نزدیک بھی مت جاؤ بے حیائی کی باتوں کے، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہوں ان میں سے اور جو چھپی ہوئی ہوں۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ،
पांचवा हुक्म अल्लाह पाक ने ये दिया, उस जान को कत्ल ना करो जिसे अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है सिवाय हक के। कत्ल इंसानी कितना बड़ा जुर्म है आप लोग जानते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर ये बात एक मकाम पर वाज़ेह फरमा दी है, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना है। यहाँ पर जो इल्ला बिल हक का लफ्ज़ आया है उससे मुराद ये है कि बहुत सी कत्ल की जायज़ सूरतें हैं, हक सूरतें हैं। जब अल्लाह ताला कत्ल को जायज़ करार देता है, हक करार देता है, वो उस कत्ल को अल्लाह ताला हक करार देता है जब कोई इंसान किसी का कत्ल कर दे तो उस इंसान को कत्ल के बदले में कत्ल करना ये कत्ल हक होगा। और ये कत्ल हक जो है ये फ़र्द वाहिद का काम नहीं है कि कोई भी इंसान अपनी ज़ाती हैसियत के अंदर कानून को अपने हाथ में ले ले और वो ख़ुद ही किसी के कत्ल करने का हुक्म जारी कर दे। तो किसी भी इंसान के कत्ल का जो हुक्म देना है ये हुक्म अदालत जारी करेगी। ये काम काजी का है, ये काम जज का है, ये काम अदालत का काम है, इंसान का काम नहीं है। अपनी ज़ाती और इनफरादी हैसियत के अंदर रहते हुए अल्लाह पाक ने यहाँ पर 5 काम करने का हुक्म दिया, 5 कामों से बचने का हुक्म दिया और कुफ़ार व मुशरिकीन को ये बात बताई कि जिन चीज़ों को तुम हराम करार देते हो वो तो हलाल हैं। अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को हराम करार दिया है उनको तुम हलाल करते हो। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून, ये हैं वो बातें, हुक्म दिया है तुम्हें अल्लाह ताला ने जिनका, ताकि तुम हकीकत को समझ सको। एक दफ़ा फिर इन 5 अहकामात की अहमियत अल्लाह ताला वाज़ेह फरमा रहा है कि इन 5 अहकामात की किस कदर अहमियत है। अगर मुआशरे के अंदर इन 5 अहकामात की पाबंदी की जाएगी तो वो मुआशरा यकीनन सालेह हो जाएगा, बाकिरदार हो जाएगा, मुआशरे के अंदर तरक्की, खुशहाली आएगी, अमन कायम होगा। और अल्लाह ताला के अहकामात जब किसी भी मुआशरे के अंदर अमली तौर पर नाफिज कर दिए जाएं तो फिर उस मुआशरे के अंदर बरक़ात आके रहती हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी आयतों में गौर ख़ौज़ करने, अमल पेरा होने, कुरान के आफाकी पैगाम को दुनिया भर में आम करने की तौफ़ीक़ात खैर अता फ़रमाए। सूरतुल अनाम आयत नंबर 151 के साथ क्लास ख़त्म करते हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। सूरतुल अनाम की आयत नंबर 152 के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।